السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، پلیز اگر آپ کو میرے ناول اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز لائک ضرور کر دیا کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور اگر آپ کوئی بھی ناول سننا چاہتے ہیں تو پلیز کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ جلدی آپ کا بتایا گیا ناول اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تھینک یو۔ آپ بجائے اپنے فال پر نادم ہونے کے اس قسم کی فضول باتیں کر رہی ہیں۔ چچا جان کی غیر حاضری میں آپ کالج کے نام پر کہاں گئی تھی؟ اس نے نہ تو اسے کوئی تانا دیا تھا اور نہ ہی کوئی طنز، بلکہ اسے آگے کے لیے باور کروا رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا تھا، کتنا بڑا ایشو بن جاتا۔ میں کیوں ہوں نادم؟ تمہاری ماں کو بھاگتے ہوئے ندامت محسوس ہوئی تھی؟ ندامت محسوس نہیں ہوئی، اور میں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے ندامت محسوس کروں؟ وہ بھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ۔ وہ ناگن کی مانند پھنکاری تھی۔ غصے سے اس کی ناک لال ہو گئی تھی۔ حازم عباس کی بات سن کر تو وہ گویا جلتے توے پر جا بیٹھی تھی۔ مہرماں عامر کی باتیں اس کے دل کو چھلنی کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بیچ کر اپنے آپ پر بمشکل قابو پایا تھا۔ آنکھوں کا کونا احساس اہانت سے سرخ ہو گیا تھا، مگر اپنا غصہ، اپنا دکھ و ملال وہ اس لڑکی پر کبھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا جو اس کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ وہ اس کے کسی بھی فضول بکواس کا جواب دیے بغیر ڈرائیونگ پر فوکس کر رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی گھر کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ واچ مین دوڑتا ہوا گیٹ کھولا تھا۔ گاڑی اندر پورچ میں کھڑی کر کے وہ فرنٹ دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا تھا۔ اس کے برعکس وہ اپنی کالی کشمیری شال سنبھالتی بیگ کاندھے پر ڈال کر گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ حاسم ایک نظر اس کے انگارہ ہوتے چہرے کی طرف دیکھا تھا جو سیدھا اس کی آنکھوں کے راستے دل میں اترا تھا۔ نازک سی کچی کلی کی مانند یہ لڑکی، ہیزل گرین آنکھیں، کمر تک آتے سیاہ سلکی بال، وہ گوری سفید رنگت، اس کے اندر کسی بھی لحاظ سے خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ نازک سی گڑیا کی طرح دکھتی تھی جو کسی بھی انسان کو اپنا دیوانہ بنانے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ سب کے لیے بہت اچھی تھی سوائے حاسم عباس کے، جس سے دلی دشمنی وہ بیر تھا اسے۔ حاسم عباس سے نفرت اس کی دن بدن پروان چڑھتی جا رہی تھی، جو عامر صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں نظر آنے لگا تھا۔ بات سنو، اس کو گم سم پا کر وہ نخوت سے منہ بناتی اسے مخاطب کی تھی۔ وہ فوری طور پر نظروں کا زاویہ بدلا تھا، ورنہ محترمہ کو پتہ چل جاتا تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتی۔ پہلے اندر میں جاؤں گی، اس کے بعد تم آؤ گے۔ کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں تمہارے ساتھ آئی ہوں، سمجھے؟ وہ یوں اسے مخاطب کر کے حکم سنا رہی تھی گویا وہ اس کا کزن نہیں ملازم ہو۔ جی بہتر۔ وہ سر ہاں میں ہلاتا اس کے حکم کی تعمیل کیا تھا۔ یہ لڑکی اس سے کچھ بھی کروا سکتی تھی اور وہ اس لڑکی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مہرماں تن فن کرتی داخلی دروازے سے اندر گئی تھی جہاں سبھی لوگ حال کے کمرے میں موجود تھے۔ آسیہ بیگم تو اسے دیکھتی ہی فوراً گلے لگائی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ میری جان، اتنی کالز کی، تمہارا موبائل ہی آف بتا رہا تھا، میرا تو دل لرز رہا تھا۔ آسیہ بیگم اسے گلے لگا چٹا چٹ چومنا شروع کر دی تھی۔ بیٹا کم از کم ایک کال تو کرنی چاہیے تھی نا آپ کو۔ عامر صاحب بیٹی کو ممتا بھری نگاہوں سے دیکھ کر شکوہ کیے تھے۔ بابا موبائل آف ہو گیا تھا، کیا کرتی؟ اچھا کوئی نہیں، جاؤ کپڑے چینج کرو، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ آسیہ بیگم اسے کہتی کچن کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ وہ فوراً ان کا ہاتھ تھام کر روک لی تھی۔ امی بالکل بھوک نہیں ہے، پلیز مجھے نہیں کھانا، وہ التجائیہ لہجے میں بولی تھی۔ پیٹ میں اس کے بالکل جگہ نہیں تھی دوبارہ سے دہرانے کی۔ السلام علیکم۔ تقریباً 5 منٹ بعد حاسم عباس اس کے حکم کے مطابق گھر میں قدم رکھا تھا۔ سبھی لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی وہ آج آنے والا ہے، سوائے عامر صاحب کے اور ان کی نک چڑھی بیٹی کے۔ وعلیکم السلام برخوردار، آؤ میں تمہارا ہی منتظر تھا، بلکہ آج میں نے آفس سے جلدی بریک لے لیا تھا۔ بھائی مجھے اپنے بھتیجے کے ساتھ شام کی چائے ساتھ میں جو پینی تھی۔ عامر صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے خوش دلی سے گلے لگاتے ہوئے اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے جو وہاں پر بیٹھے کسی بھی نفوس کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چچا جان ٹریفک میں پھنس گیا تھا، ورنہ کب کا آ گیا ہوتا۔ وہ ایکسکیوز کرتا نظر سامنے کی طرف اٹھا کر دیکھا تھا جہاں مہرماں عامر اسے ہی خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اب اس نے اس کی شان میں کون سی گستاخی کر دی تھی۔ اچھا جاؤ فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتا ہوں تمہارے لیے، عامر صاحب اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ کر کہتے ہوئے آسیہ بیگم کی طرف کھانا لگانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ آسیہ بیگم کا فشار خون بلند ہونے لگا تھا۔ انہیں حاسم عباس کبھی اچھا نہیں لگا تھا، بقول ان کے کہ وہ سعود صاحب کی سگی اولاد ہے بھی یا نہیں۔ جی لگاتی ہوں، وہ برا سا منہ بنا کر کہتی اس کے سلام کا جواب دیے بغیر بیٹی کو ساتھ لیے حال کمرے سے دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ ان کو جاتا دیکھ حاسم عباس کئی لمحے ان کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ اتنی نفرت، اتنا بیزار کہ اس کے سلام کا جواب تک دینا گوارا نہیں تھا۔ یہ سب کچھ نیا نہیں تھا اس کے لیے، اب تو عادت ہو جانی چاہیے تھی ان سب چیزوں کی۔ حاسم تم نے بتایا ہی نہیں تھا تم آنے والے ہو؟
زالے کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ حاسم عباس کو سامنے دیکھ کر پچھلے گزشتہ روز اسے وہ بے پناہ مس کر رہی تھی۔ ایک یہی واحد کزن تھی اس کی جو اس کے آنے پر ہمیشہ خوشی کا اظہار کرتی تھی۔ یاد ہی نہیں تھا بتانا ورنہ ضرور اطلاع کر دیتا۔ حاسم کو اس چھوٹی لڑکی کی اپنے لیے فکر کافی اچھی لگی تھی۔ آپ کو کہاں یاد رہے گا، آپ کی ایک عدد کزن آپ کا انتظار کرتی ہے۔ زالے اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا کر دل میں سوچی تھی۔ دل بے اختیار دھڑک رہا تھا اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کی حاسم عباس کا سامنا کر پانا اسے خاصا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اپنی دلی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی، بس کہیں ایک خوبصورت سا احساس جنم لے رہا تھا جو اسے بے طرح سرشار کیے جا رہا تھا اندر سے۔ چند یہاں وہاں کی باتیں کر کے وہ فریش ہونے کی غرض سے اپنے مشترکہ کمرے میں آ گیا، جو یقیناً چچا جان اس کی آمد سن کر ملازموں کے ہاتھ صاف کروائے تھے۔ اس کی چیزیں ترتیب بہ ترتیب کمرے میں بڑی حفاظت کے ساتھ اپنی جگہ پر رکھی تھیں۔ صبح سے مسلسل ڈرائیونگ کرنے وہ شکستہ پا ہو گیا تھا۔ شرٹ کے بٹن کھولتا ایک ہاتھ سے ٹاول ڈور کے اندر سے نکال رہا تھا جبھی اسے کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے محرمہ عامر اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھا تھا۔ ایسا بہت کم بلکہ کبھی 1 یا 2 بار ہوا ہوگا۔ وہ خود اپنے نازک قدموں پر چل کر اس کے کمرے تک آئی ہو، وہ بھی اپنے مطلب کے بنا پر۔ ہاں میں یہاں، زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پکڑو تمہارے پیسے، مجھے کانٹوں کی طرح چبھ رہے ہیں۔ وہ چند ہزار کے نوٹ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کی طرف بڑھائی تھی۔ حاسم عباس اس کے ہاتھ میں موجود پیسے کو دیکھا تھا۔ دل اندر ہی اندر بری طرح زخمی ہوا تھا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ رکھیں اپنے پیسے۔ وہ اس کے پیسوں کو نظر انداز کرتا ٹاول باہر نکال کر بیڈ پر بیٹھا تھا اور اپنے جوتے کے تسمے کھولنے لگا تھا۔ اس کی باتیں سن کر محرمہ عامر غصے سے مٹھیاں بھینچ کر دانت بھینچتی نوٹ اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ حاسم عباس اس کی گستاخی پر ہک دھک ہو کر اس کا منہ تکنے لگا تھا۔ تمہاری میں شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی ہوں، اور تمہارے بقول تمہارے پیسے میں اپنے پاس رکھ لوں جو بچھو کی طرح مجھے ساری زندگی ڈنگ ماریں گے۔ پیسے نہیں لینا تو نہ لو، لیکن اپنے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دینا، سمجھے؟ وہ تفکر امیز لہجے میں کہتی شہادت کی انگلی سے اسے وارننگ دی تھی۔ اس کی شعلہ بار آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں نفرت کا بیج دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا تھا، گویا اب تو ایک گھنے درخت کا روپ لے لیا تھا۔ محرمہ آپ جائیں یہاں سے، میں فضول کی بحث نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میرے پاس اتنا فضول وقت ہے۔ وہ خود کو بہت مشکل سے ضبط کے بندھن میں باندھا تھا۔ محرمہ عامر اسے شاید ایک کٹ پتلی سمجھ کر زہر کے تیر مار رہی تھی، پر وہ بھول گئی تھی وہ ایک مرد ہے۔ اس کے اندر بھی انا و ضبط کا ایک پیمانہ ہے جو نبرد آزمائی پر ٹوٹ بھی سکتا تھا۔ تمہیں یہاں کوئی بھی پسند نہیں کرتا سوائے بابا کے، اور تم یہ بہتر طریقے سے جانتے ہو۔ پھر ہر ہفتے یہاں آنے کا مقصد، یہ جو تھوڑا بہت تمہیں کزنس وغیرہ منہ لگا لیتے ہیں نا، اسے بھی تم شجر ممنوعہ ہی سمجھ کر رکھو۔ وہ ناگن کی طرح بل کھاتے ہوئے پھنکاری تو ایک پل کے لیے حاسم عباس کا چہرہ متغیر ہو کر رہ گیا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے بامشکل خود کو سنبھال کر سختی سے لب بھینچ کر اسے دیکھا جو سراپا انگارہ بنی ہوئی تھی۔ اس گھر میں مجھے اپنی اوقات اور مرتبے کا بخوبی اندازہ ہے، فکر نہ کریں، یہ واحد شے ہے جسے میں ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھتا ہوں۔ شدت گریہ سے آنکھوں کے سرخ ہوتے کناروں کے ساتھ اس نے اس سنگ دل لڑکی کی جانب دیکھا جو سرد نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اچھی بات ہے ہمیشہ ذہن نشین رکھنا، تمہارے لیے یہی بہتر ثابت ہوگا۔ وہ طنز کا آخری تیر چلا کر تن فن کرتی کمرے کی دہلیز عبور کر گئی تھی۔ پیچھے حاسم عباس ہونٹ بھینچے اس خالی دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے ابھی وہ پتھر دل لڑکی گزری تھی۔ تمام رسمیں توڑ دی ہیں میں نے، آنکھیں ہی پھوڑ دی ہیں، زمانہ اب مجھ کو آئینہ بھی میرا دکھائے تو کچھ نہ پائے۔ عجیب خواہش ہے میرے دل میں، کبھی تو میری صدا کو سن کر نظر جھکائے تو خوف کھائے، نظر اٹھائے تو کچھ نہ پائے۔ میں اپنی بے مائگی چھپا کر کوار اپنے کھلے رکھوں گا کہ میرے گھر میں اداس موسم کہ شام آئے تو کچھ نہ پائے۔ تو آشنا ہے نہ اجنبی ہے، تیرا میرا پیار سراسری ہے، مگر یہ کیا رسم دوستی ہے، تو روٹ جائے تو کچھ نہ پائے۔ اسے گنوا کر پھر اس کو پانے کا شوق، دل میں تو یوں ہے محسن کہ جیسے پانی پہ دائرہ، کوئی بنائے تو کچھ نہ پائے۔ بارش کے بعد آس پاس کے مناظر بہت واضح و شفاف نقشہ پیش کر رہے تھے۔ بارش ہونے سے قبل کی گرد آلودگی اب مٹی کے ساتھ ہی کہیں گل مل چکی تھی۔ پیڑ پودے سبز و شاداب نظر آنے لگے تھے، جبکہ پرندے بھی بجلی کی لمبی تاروں پر قطار دار قطار بیٹھے ٹھنڈی و روح پروار ہواؤں کے رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آسمان بھی اب جی بھر کے منا برسانے کے بعد نارنجی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، حتیٰ کہ ہر منظر ہی خود میں ایک خوشگوار سی کیفیت سموئے ہوئے تھا۔ ہر شے آنکھوں کو پھیلی لگ رہی تھی۔ گھر کے سبھی افراد رات کا کھانا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ عباد صاحب، حازم کے والد،
بھی موجود تھے کھانے کی میز پر۔ اعظم جب سے آیا تھا یہ پہلا سامنا ہوا تھا اس کا سعد صاحب سے۔ اس نے باپ کو اپنائیت بھرے لہجے میں سلام کیا تو انہوں نے روکھے پھیکے انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ زیادہ تر وہ گھر سے باہر ہی ہوتے تھے، کبھی بزنس کی طرف سے تو کبھی کسی سے ملنا ملانا۔ ابھی بھی وہ باہر سے ہی آئے تھے اور عامر کے بلاوے پر کھانے کی ٹیبل پر آئے تھے۔ ان کی دنیا الگ تھی، نہ کسی سے بات چیت، نہ ہی کسی سے مطلب۔ اپنی سگی آل و اولاد سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ گھر میں بھی وہ زیادہ تر چپ چاپ ہی رہتے تھے۔ سبھی لوگ کھانے سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھنے لگے تو عامر صاحب نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ سب ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے دوبارہ سے اپنی اپنی جگہ برجمان ہو گئے تھے۔ ارسلان کے والد صاحب کا فون آیا تھا، وہ کل صبح کی فلائٹ سے کراچی آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ارسلان اور عیشا کی چھوٹی سی منگنی کا فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ عامر صاحب جوابی کارروائی کے لیے ماں و بھائی کی طرف دیکھے تھے جن کے چہرے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ویسے تو عیشا حبیب صاحب کی بیٹی تھی، لیکن بھائیوں میں بے پناہ محبت اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہونے کی وجہ سے وہ ساری ذمہ داری چھوٹے بھائی کے سپرد سونپ دیے تھے۔ ان کے نزدیک عامر صاحب زیادہ سمجھدار اور سلجھے ہوئے انسان ہیں اور ارسلان ان کے دوست کا بیٹا تھا، سو انہوں نے سارے فیصلے کا حق عامر صاحب کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ منگنی کی بات سن کر عیشا حبیب شرماتی للجھاتی کمرے میں دوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اس کے پیچھے سبھی مسکرا دیے تھے۔ بھائی صاحب ہم تو تیار ہیں، بلکہ ہم بھی چاہ رہے تھے بچوں کی منگنی کر دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم آپ سے کہتے۔ سعود صاحب، ارسلان کے والد نے خود کہہ دیا تو بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صبا بیگم، عیشا کی ماں، پرمسرت لہجے میں بولی تھی۔ اور ہاں بھائی اعظم، تمہارا کیا خیال ہے؟ عامر صاحب اب اس طرف متوجہ ہو کر سوال پوچھ رہے تھے جو وہاں پر کب سے خاموش بیٹھا تھا۔ مہر ماں عامر کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک پل میں ساری خوشیاں غم و غصے میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ وہ جلتی بھنتی اپنی چپتی آنکھیں اعظم عباس پر گاڑ دی تھی، جس کا انداز اسے باخوبی ہوا تھا، پر وہ مہر ماں کی جانب دیکھنے سے قطعاً گریز برتا تھا اور عامر صاحب کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ اس کا یوں نظر انداز کرنا اسے گویا آگ ہی لگا دیا تھا۔ وہ جارحانہ تیوروں سمیت اس کی طرف دیکھ کر دل ہی دل پوچھی تھی، بھلا اتنی عزت کیوں دی جاتی ہے اسے؟ اس نے کرنی ہے عیشا کی منگنی جو ان کے خیالات پوچھے جا رہے ہیں۔ میرا کیا خیال ہے چچا جان، جو آپ کو بہتر لگے، وہ سعادت مندی سے جواب دیا تھا۔ عامر صاحب اس کے جواب پر مطمئن ہوتے ہوئے عباد صاحب کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تو میں یہ پیغام دے دیتا ہوں، اس ہفتے کی آخری تاریخ کو منگنی کا فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے سب کا؟ انہوں نے سب کی رائے لینا ضروری سمجھا تھا۔ بابا بہت ہی اچھا خیال ہے، میں تو کہتی ہوں شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دن ہی کتنے ہیں؟ میں تو بڑا ہی خوبصورت سا جوڑا لوں گی۔ مہر ماں اپنی چیئر سے اٹھ کر عامر صاحب کے قریب آ کر ان کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈال کر معصومیت سے بولی تھی۔ اس کی باتیں سن کر سبھی ہنس دیے تھے سوائے اعظم عباس کے، جو ہنسنے کے بجائے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دل کی دنیا میں اتار رہا تھا۔ اتنا بے اختیار تو کبھی نہیں تھا، لیکن اسی پل دل نے عجیب سی کروٹ لی تھی۔ ہاں میری گڑیا، انشاءاللہ آپ جو چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ عامر صاحب اس کا سر تھپ تھپا کر پیار سے بولے تھے۔ تھینک یو بابا۔